تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت۔ بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی؟ سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، خوب سمجھ لو۔ اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا، پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو، کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو۔ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی۔ جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے۔ لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترسی ملی وہ تو بیڑا غرق۔ وہ کہتا ہے یار میں خان ساما زیادہ اچھا تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں، یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی، تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھئی برداشت کرو۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ۔ پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے، پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ بھی تو اسلام ہے۔ ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو۔ جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر، سمجھ رہے ہو؟ یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا، یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں۔ اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے، کسی کام کے لیے دیا ہے نا، یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں، اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ سامنے والا طاقتور ہونے، غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر، سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ نیچرل ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے۔ بیلنس دیکھو، اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے، اعتدال، نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو۔ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی سپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے ہو۔ پورا ادھر اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی۔ حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے، بدلہ ہے بھائی اس کا۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی، انہوں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے ہو، وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا۔ اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج ہوتے ہیں نا، کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا، اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا۔
معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ معاف کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے, نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں, شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈیک ہے, ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو, کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا, لوگ تو کہیں گے سخت دل, پتھر. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد, پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے, رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے, جذباتی باتوں سے, جذباتی تقریروں سے, رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست, یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا, ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو, میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے کہ جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا, فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا, رو رہی, اور رونے کی, اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی. محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے, آرام سے بیٹھ جائے, آرام سے. تیرے باپ کا, یعنی کہنا تو نہیں, یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہو تو اس کو بولوں, یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ہمارا آفس ہے, آرام سے, آرام سے, تمیز. کہتا نہیں ہوں, یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا, اتنے بھی بدتمیز نہیں ہے. تو آرام سے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائے, یا تو ہمیں بڑا نہ بناتے ہیں. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں. محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو, کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھئی برداشت کرو, سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں, عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا, ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها, کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے, پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ, تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ, پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ, نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا, اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو اس سے دوری اختیار کر لو, ناراض ہو جاؤ, روٹھ جاؤ,
پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے؟ جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے، آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس؟ تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں. وہ سربراہ یا خان سامہ ہوا پھر وہ؟ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی ہے آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے. ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا، پادری سے. میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو، کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی. جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو. نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئی ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا، میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی دہی انڈے یا آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا، صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے، ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور خان سامہ بھی کون بنا ہوا ہے؟ میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں. یہ اسلام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں. نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا، ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا، اسے یہ بھی سکھاؤ، جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں، وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو تم نے پورا کرنا ہے، نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا، عورتیں یہ بہت چیختی ہیں میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ، اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے، دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا بھی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا. ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں. اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے، بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھئی کیوں اٹھایا، کیا ہوا. نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائے. پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے. وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے، وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو دفاع یہاں سے. یہ ہمارے ایک ریلیٹیو کا کیس آیا سامنے کہ چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی، سارے حالات میں جانتا ہوں، وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاقی. بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی. سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، خوب سمجھ لو. آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ؟ یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دے دی، آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے، وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے.
دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی، کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے، ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دے جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں، سب کے سیم حقوق ہوں، ماں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی، ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو، ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کا بھی وہی سیم حق ہے بھائی۔ تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، برباد۔ جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے، تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہے ایز اے انسان، ٹھیک ہے نا؟ وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے انسان، صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان، بریگیڈیئر اور میجر برابر ہے ایز اے انسان۔ لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں۔ وہ بولیں بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا، 10 ڈپس لگاؤ یہاں پہ۔ دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ۔ تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی، وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل۔ میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی، میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں، لیکن ہماری بھی کیا ہے، ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا، ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں۔ تو اللہ میاں نے اجازت دی ایسے موقع پہ، اگر مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو، یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو، نہیں رہنا ہے ایسے آدمی کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر؟ تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ۔ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا، عورت نے خلا لیا، ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب عورت مجبور ہے، ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو، تو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو پتا ہے طلاق لی اس سے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے، تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے، شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے۔ تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندوؤں سے لے لیے، تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے۔ تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا، زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا، تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتا ہے تم بھی تھپڑ مار سکتے، نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے، حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے، یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو۔ علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، جہاں چاہو کرو۔ صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی، بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی، ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں عورت کو پتا ہے، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہیں، پتا ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی، 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی، اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم، طلاق کا دبا لگے گا۔ اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیے، ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں، یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے، جو فطرت سے میچ کرتا ہے، کہیں بھی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہیں نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا،
یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا, بڑے احسانات کرتا تھا, لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے, بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں, تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نہ بھاگے گا, اب یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے, تو ایک اور بوجھ ہمارے ہم جو ہے نا ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر, ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی, تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے, اپنی ماں سے دور بھاگو گے, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے, بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا, اماں کو اللہ نے اماں کہا, تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا, کہا ساتھ رہنے والی, صاحبہ, صحبت سے ہے نا ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے, سے پتا چل رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا, یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے, تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ, جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو دوست چپکے میں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ, یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے, پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے, پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو, اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ, عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے, بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے, میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ نیک شریف ہیں, آپ سارے شریف شرفا بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفا, لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے, نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے. چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے, کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو, سمجھتے ہو, وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا, بیگم یہاں میرے قریب نہ, ٹھیک ہے نا, یہاں نہ, اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا, کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں, بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں, ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ, بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, اپنے گھر میں رکھا, باپ ماں اور پوری فیملی, اس خاندان سے مکر جائے گا, وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا, بس یہ فکر. لیکن جب پتا چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی, بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں, دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے, مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے ختم, ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کے الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے, یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے, ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے, تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا, تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو
تو ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے, کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا, تو اس سے پتا چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئی اور آپ دھڑ 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 جا کے باہر آ کے گرے, تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا, خود بخود نکلے ہم. کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا, چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے, خود ہی میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی دلیل, یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے باہر, ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا, تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے, ختم, اور مر کے مٹی ہو گئے, ختم. اب اس مٹی میں پودے ہوگا ہوا, اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یہ صرف ایک دنیا کی زندگی, اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا, یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے, وہ کہتے ہیں تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے, اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے, اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے, بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے, کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے. تو یہ تو زمانہ ہے, کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری, مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا, کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا, تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے, موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے, کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے, روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے, یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمہ کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے, لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی, ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا, تو ہے کیوں کہتے ہیں نا لوگ, جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے, ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے, سب اس کو انوائٹ کریں گے, گلے ملیں گے, بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا, لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی, بلی ٹرک والے پہ آئے گی. ٹھیک ہے, بلی آئے گی KESC والوں کو, کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا, اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا, زیادہ تر بےچارا وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی, وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا, کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا, وہ سبب ہوگا, لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے, لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں, وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے, کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو, کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو, اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے, زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے, اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں ایک بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها,
قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے، بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے، تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں، گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے، وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، نہ 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 نہ، تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو، اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ہذا الکتاب، ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو ایسی گرفت ہے، اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا، اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا، لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ان کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب، ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو، ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے، یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا، ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اس ڈنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ، چھوڑے گا نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے، وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو، جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی سے کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے، اسے کچھ بنا دیا جائے، پھر تھوڑی پتا چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. اسے وہ رہا سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا، جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو، اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی، انٹی نے جانا ادھر ہے، آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب سنا، ایک دم آپ کو خیال ہو انٹی گزری ہیں. ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو، اپنی بیگم کو دیکھو، صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں، ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے، یار اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا.
اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی، ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا، ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتا ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوانوں کو، ینگ ہیں بالکل، ان کو پتا چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے، اندازہ ہو جائے، بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کو ان کی بلا سے، بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جب بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے؟ اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بدنظری ہے بھی، حماقت بھی ہے، یاد رکھو. اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی، وہ آپ نے دیکھ لی، گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے، تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے، تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بس اسی کو دیکھ جا کے. تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے؟ گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک. ملے گی تھوڑی، ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں. تو ملتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ ایک جلن، اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی. وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح، جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی، واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ. اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے، وہ مر جائے، اللہ کرے. اس طرح ہوتا ہے نا. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ناراض نہیں ہوں گے ان سے لے کے آپ کو کیا پتا کن کی بات کر رہا ہوں. کہہ رہے وہ میرے ابا نے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی. پھر تو کہہ رہے ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا، وہ مر ہی نہیں رہی. مجھے اس طرح سنا رہے ابا وہ آپ میرا تو قصور نہیں ہے. خیر یہ الفاظ ان کے غلط تھے، میں اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو. بیگم کو یہ کہنا کہ مر کیوں نہیں رہی یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک نارملی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ رنگ برنگی دنیا میں 10 قسم کی چیزیں دیکھو گے تو اپنی والی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہوگے. اس سے محبت میں کمی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی تو آپ کو خود ہی گھر کا سکون آپ کا برباد ہوگا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو پتا ہے بھائی لے دے کے میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کی پھر وہ قدر کرتا ہے. اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا ایک گاؤں کے سفر کا. ہم ایک کوئٹہ کے چمن کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں سفر کر کے آ رہے تھے. میں پہلے ہم لوگ دورے کرنے جاتے تھے نا، 2 مہینے کے دورے ہوتے تھے، عربی گرامر کے، اس طرح کے ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میری عمر میرا خیال 22-23 سال ہوگی اس وقت. تو ہم دورہ کرنے گیا ہوا تھا. ہمارے ایک استاذ بھی تھے، کلاس فیلو تھے، استاذ تو نہیں تھے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ 2 مہینے. جب سفر سے ہم واپس آ رہے ہیں نا، ان کے پاس تھی یہ ریوو یا ویگو تو نہیں ہوا کرتی تھی، ویگو ٹائپ کی بڑی گاڑی تھی. ہم بیٹھے وہ اسپیڈ سے بھاگے چلا یار. لڑکوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، ان کو ذرا تمیز سے چلا لو یار. اتنی اسپیڈ سے وہ بندہ گھر جا رہا ہے نا کہ ہم نے کہا یہ ہمیں کہیں اور نہ پہنچا دے. پتا چلا انکوائری کہ بھئی یہ شادی شدہ آدمی ہے، ان کو بیگم بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو ان کی اسپیڈ کیا ہو گئی ہے؟ ڈبل. کے یار میں کیوں؟ نظر کی حفاظت. جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اور حرام نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی بیگم پھر بہت زیادہ یاد آتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اور آج 2 سال، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، آپ کسی سے بدگمان نہ ہو، 2 سال کے بعد بھی گھر مرجھائے آ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں، اب کیا کریں، جانا تو ہے نا. نادرا میں تو وہی ڈالی ہوئی ہے نا، وہی والی بیوی ڈالی ہوئی ہے نادرا. رجسٹریشن تو اسی کی ہوئی ہے، قانوناً تو وہی ہے. جا رہے ہیں، اسپیڈ سلو ہوتی چلے. گھر کے باہر آئے گا، بیل تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بجائے گا. بجاؤ نا، کیونکہ اندر سے وہی نکلے گی. آپ نے دفتروں میں اتنی دیکھ لی ہیں حسینائیں لیلائیں، اتنی عورتوں سے گپ شپ، فون پہ بات، اور کیا کچھ رنگینیاں دنیا میں دیکھ لی آپ نے.
اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا, یہیں دفتروں میں رنگینیاں گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے, بالکل کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ٹیچر اتنی فیمیل لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں. جب وہ جوان کنواری لڑکیوں کو ٹیچر دیکھے گا, میل ٹیچر یونیورسٹیوں میں, تو اس کو اپنی 40 سالہ اچھی لگے گی؟ بتاؤ نا. وہ تو صبح شام اب 20 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 20 میں کوئی تو ایسی ہوگی نا جو ایک بہت زیادہ اس کے من کو بھا جائے, صحیح ہے نا, بہت زیادہ بھا جائے, کوئی تو ہوگی نا. وہی ایک اس کے دل میں فاسد برے خیالات لانے کے لیے اور بیوی کی محبت نکالنے کے لیے وہ ایک بھی کافی. میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف یعنی کوئی دوستیاں نہیں لگاتے, اور اگر ان میں دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, جو کہ زیادہ تر لوگ پھر تعلقات بھی رکھتے ہیں, دوستیاں لگانے والے بھی ہو گئے, پھر تو گھر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آپ دیکھو, دوستیاں بھی لگا رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, وہ بھی ہنس کے باتیں, یہاں سے بھی ہنس کے باتیں. بیگم تھوڑی 24 گھنٹے اس طرح سے ہنس کے بات کرے گی بھائی, وہ اب تو ایک ریئل لائف میں آپ داخل ہو چکے ہیں نا. ریئل لائف تو ایسی تھوڑی ہوتی ہر وقت یوں بیٹھ کے مسکرا کے تھک گیا یار بیگم ادھر جا کے سو مجھے یہاں تو, ٹھیک ہے نا, ہر وقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ریئل لائف میں نہیں ہوتا. لیکن وہ گرل فرینڈ ہے, اس کو آپ بیلنس ڈال کے دے رہے ہو, وہ آپ کی شاگرد ہے, آپ پروفیسر ہو, وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہے, آپ اس کے حسن و جمال سے متاثر. تو ان چیزوں نے ہمارے گھروں کا سکون برباد. اور ان چیزوں پہ جب میں بات کرتا ہوں سب سے زیادہ مخالفت خواتین کرتی ہیں, حالانکہ آپ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو پردوں میں جھونپڑیوں میں بند کر دیا جائے, ان پہ اتنے بڑے بڑے لفافے ڈال دیا جائیں, ان کے اوپر رضائیاں کمبل ڈال کے ان کو چھپا دیا جائے, تو ہم تو آزاد ہیں. تو ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جاؤ, لیکن جب آپ کی شادی ہوگی نا تو پھر میاں بھی آزاد ہوگا. پھر میاں بھی کیا ہوگا؟ آزاد. پھر وہ آنکھ مٹکے کرے تو ٹینشن نہ لیا کرو. پھر بولو کہ بھائی ٹھیک ہے آنکھ مٹکا کرنا اس کا بھی رائٹ ہے, کیونکہ اتنی لڑکیاں جب وہ نیند برہنہ ہو کے آتی ہیں تو اس لیے تو آ کے آتی ہیں, مرد دیکھیں ان کو. جب وہ آ رہی ہیں تو وہ تو دیکھ اس لیے تو آ رہی ہیں. اسلام نے کہا تھا بھائی اپنے آپ کو ڈھانپو, کور کرو اپنے آپ, کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا, تو جس عورت کو بنایا ہے نا مرد اسی تک رہے محدود, دائیں بائیں جانے کی کوشش بولو نا نہیں کرے. تو میں نے وہ جو ہمارے دوست پٹھان تھے ایسی سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہے تھے, تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا, ہم نے کہا دیکھو یار ہم تو کمارے تھے, چھڑے چھاٹ تھے اس وقت, تو ہمیں اندازہ ہوا دیکھو شادی شدہ, ہم تو اس وقت ہمیں کیا دنیا کا پتا تھا, ہم نے کہا دیکھو یار شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے, ان کی سپیڈ دیکھو آپ. اچھا ہم تو گھر جا رہے تھے اپنے, ہم بھی جا رہے تھے, تو ہماری تو چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ہماری سپیڈ نارمل تھی, ٹھیک ہے, ہم نارمل سپیڈ سے جا رہے تھے. اور اگر نہیں بھی جاتے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی, ہم کہتے چلو 2 مہینے کا ایک اور دورہ کرا لو یار, 2 مہینے ہو گئے, ایک اور 2 مہینے کا رک جاتے ہم. اب ہم سے بھی نہیں رکا جاتا, ہم سے بھی نہیں رکا جاتا. جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کو گھر اچھا لگتا ہے, دل چاہتا ہے میں گھر میں زیادہ ٹائم گزاروں, سفر اس پہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ عیاشی کرو گے میرے بھائی, آپ آنکھ مٹکوں میں زیادہ دل لگاؤ گے, تو پھر گھر آپ کو ٹینشن لگنے لگے گا. محبت ہوگی مگر اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں خواتین ہی کا فائدہ ہے کہ مرد کو نظر جھکانے کا اور عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. عورت کو حکم ہے اپنے آپ کو چھپائے, مرد کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکائے. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے برعکس چلیں گے تو مردوں کا فائدہ ہے, دنیاوی عیاشی بڑھے گی, مرد کو رنگیاں رلیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی, اس کی موج مستیاں ہیں, وہ نہ بیوی سے دل لگائے گا اور بار بھی 10 لڑکیوں سے تعلقات بدل کے دوستیاں لگائے گا. وہ ابھی کسی نے کلپ بھیجا, چھوڑو پھر وہ ادھر ہی بات چلی جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا سا نظر ہٹائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے, تو بس اللہ نے کیا کر لیا, فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لو, یہ لکھو, یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی, ان کو غلط استعمال کیوں کیا. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے, اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے نا, اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا, تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا, یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے, یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا تو فوراً اپنے رشتے داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، ہاں امقرؤ کتابیا، ارے ابا کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ دیکھو. دکھائے گا سب کو لا لا کے. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے، اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا. آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں، ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے، مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے، جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، زندگی اس پہ مہربان ہوگی، ایسی پیاری زندگی ملے گی. تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں. تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ، وسیم نام تھا اس کا، آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے، وہ کہاں گئے؟ پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے. فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو. وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی. اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو. ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا، یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، باپ کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، رشتہ دار کہاں ہیں، فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا جس سے جتنا تعلق ہوگا وہ یاد آنا شروع ہوں گے اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے، اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے، فرشتے جا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھائی قوم لوط کو ہلاک مت کرو، کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے تو جھگڑا کرنے لگے. اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کے بلاغت ہوتی ہے، یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ، او بھائی 5 روپے دے دے 5 روپے دے دے، آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار، کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے. اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، پتہ ہے مستحق نہیں ہے لیکن یار چپک ہی گیا، پھلترو کی طرح چپک. پھلترو لفظ یاد رکھ، صحیح ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، ایسے الفاظ قرآن بلاغت ہے. یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ. یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں آگ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی، وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے یصلون معنا ویصومون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے، کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. یہ کافروں کے بہت، کافر کا تو پتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے، تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں.
تو उनका इस्लाम साबित करने के लिए अल्लाह के सामने हवाला क्या देंगे? ए अल्लाह, वो नमाज भी पाबंदी से पढ़ा रख करते थे, रमजान के रोजे भी रखते थे, मुस्लिम है, लेकिन आज हमें नजर नहीं आ रहे, गुनाह थे, जिना थे, चोरी थी, कुछ भी था। इससे अंदाजा लगाओ, वहां भी उनको अपने रिलेटिव्स का मुसलमान होना साबित करने के लिए शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाएंगे वो कि अल्लाह ये देखो नादरस में लिखा हुआ था उन्होंने इस्लाम। वहां भी अल्लाह सबूत मांगेगा, इस्लाम का सबूत क्या तुम्हारे पास? तो सबूत पेश करेंगे, अल्लाह तू जानता है, तू अमाल नामा निकाल के देख ले, नमाजों में हमारे साथ खड़े होते थे, रमजान के रोजों में हमारे साथ होते थे, रोजे नहीं छोड़ते थे रमजान के, और ना नमाज छोड़ते थे, क्योंकि इस्लाम का रुकन है ना ये। तो फिर अल्लाह हदीस में आता है हदबंदी करेगा। अच्छा, तो ऐसा करो जैसे हदबंदी होती है ना, गवर्नमेंट जैसे बाज मौकों पे जेल के कैदियों को छोड़ती है, तो इंतहाई संगीन नौइयत के मुजरिमों को रखा जाता है, उससे कम दर्जे के मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, और कुछ को तखफीफ कर दी जाती है कि भाई ठीक है, सजा तो थी 14 साल, लेकिन सिफारिश की वजह से वो क्या की जा रही है, 7 साल की जा रही है। तो अल्लाह हदबंदी करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नमाजी होंगे, छोटे मोटे गुनाह थे, कुछ छोटे तो गुनाह की वजह पे जहन्नम में नहीं जाता, यानी कबीरा जो दूसरों की निस्बत छोटे थे, एक आध दफा कबीरा गुनाह हुआ, तौबा नहीं की, मर गए, तो अल्लाह कहेंगे चलो उनकी सजा तो बनती थी, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम की आग से निकाल रहा हूं। तो हदीस में आता है वो निकाल लेंगे, जन्नती आराम से बैठ जाएंगे, भाई चलो निकल गए, भाई वसीम भाई भी आ गए। वसीम भाई भी जन्नत में भी होंगे, ऐसा नहीं हो कि वसीम को आप बोलेंगे। तो मैं जिन वसीम की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी मेरा बयान इस वक्त नहीं सुन रहा। तो जन्नती निकालने के बाद फिर कहेंगे, फिर थोड़ा अरसा गुजर जाएगा, फिर ख्याल आएगा भाई वो तो अपना दोस्त था यार, उसको भी तो निकालना है भाई। फिर हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह से आके सिफारिश करेंगे। फिर हदीस के जाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह से क्या कहेंगे, हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे और हमारे साथ रोजा रखा करते थे। तो बेनमाजी का तो तस्करा आ ही नहीं रहा कि जन्नत में जाएगा। समझ में आ रही है बात? बेनमाजी का तो कहीं तस्करा ही नहीं आ रहा कि भाई अपना इस्लाम तो साबित करो। तो हदीस में आता है कि फिर अल्लाह ताला और फिर हदबंदी करेंगे और फिर कहेंगे चलो भाई, बेनमाजी कभी आएगा, बिल्कुल एंड में आएगा वो। यानी ये भी याद रखेंगे अपने नमाजियों को कि अल्लाह वो तो मुसलमान थे, उनकी गवाही देते हैं इस्लाम की। बेल आखिर ये निकालते निकालते खत्म। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, क्योंकि आपके तो रिलेटिव महदूद है ना, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, सब निकल गए भाई। इससे कहीं इसमें ना आए कि चलो हमारे फलाने हमको निकाल देंगे, लेकिन जाएंगे भी तो, सजा भी तो खाएंगे भाई। वो थोड़े दिन की थोड़ी है, वो तो थोड़ी सजा भी बहुत है। तो सिफारिश तो होगी, शफात भी होगी, यकीन बरहक है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि शफात होगी। जहन्नम में जिसको जितनी सजा उसकी बनती होगी ना, काफिर के अलावा किसी को भी पूरी सजा मिलेगी नहीं। जैसे दुनिया का कानून होता है ना, इतने साल कैद बा मशक्कत, वो रिटर्न में कुछ और होता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो रिटर्न में तो अल्लाह के यहां लिखा हुआ है कि जानी इतने साल जहन्नम में जलेगा, कातिल इतने साल जहन्नम में जलेगा, फला इतने साल, लेकिन ये रिटर्न में असल सजा वही है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि सिफारिशों की बेस पे सजाएं कम होती चली जाएंगी। भाई इसके इतने साल थे, इतने कम हो गए, इतने साल थे, इतने कम हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हदीस में कंप्लीट कर देता हूं, अगरचे मौजू का हिस्सा जितना था वो मैंने बयान कर दिया, लेकिन बड़ी दिलचस्प हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर नबी का रिश्ता उम्मतियों से किसका है? उम्मती होने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उम्मत को निकालेंगे, वो भी अल्लाह हदबंदी करेगा कि इतने इस लेवल के लोगों को जिनके गुनाह इस नौयत के थे उनको आप की सिफारिश से निकाला जाएगा। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी सिफारिश खत्म कर दूंगा, जितने लोगों को निकालना था। तो अल्लाह कहेगा कि कोई है मजीद सिफारिश करने वाला? आवाज आएगी भाई अब कोई भी नहीं है। अल्लाह क्या क्या प्यारे अल्फाज हैं यार हदीस के। अल्लाह फरमाएंगे हल यबका इल्लर रहमान, जो रहमान है सबसे ज्यादा रहम करने वाला वो तो अभी बाकी है। यानी तुम्हें अगर तरस आ रहा है, कोई तुम्हारा मामू है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा बाप है, तुम इन रिश्तों की बेस पर, और नबी तरस खा रहे हैं कि मेरी उम्मत है, तो अल्लाह फरमाएंगे मैं तो रहमान हूं और ये मेरी मखलूक है। मैं तो रहमान हूं ना, तो रहमान कैसे छोड़ देगा? वो नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं निकालेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا، کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر، صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا، وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے، اکیلا، بس اتنا اقرار کیا وہ زبان سے، صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا، فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے، زبان سے اقرار کیا اور پوری زندگی میں ایک دفعہ، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو، ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے، تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ تو حدیث میں آتا اتنے خلقت نکلے گی نا، بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی، ساری زندگی قتل و غارت میں گزری، ساری زندگی برائیوں میں گزری۔ ہاں، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام، ایک تو اللہ کہیں گے حل یبقى الا الرحمن، کہ رحمان باقی ہے، دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے، صحیح ہے نا، ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی فرض کرو دو بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ، سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے، سبکتگین نہیں بھائی، کچھ بھی بتا لو یار، ہیں ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے، ABCD، صحیح ہے نا۔ وہ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی، مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی، لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہے، بھائی یہ میرے میاں ہے، بس ٹھیک ہے میں نہیں مانتی ان کی ایک نہیں مانتی لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ یہ آپس کی بات ہے ہماری، لیکن ہے بھائی میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا، میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی۔ دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے، ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لے ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز، لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے، آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، براڈ مائنڈڈ بنو، اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ، مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے، بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے، اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری، چاہتی تو میں تھی وہاں ہوں لیکن اب ہو گئی ہے، مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں، نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا، پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا، وہی رہنے دو، کاغذ میں رہنے دو، لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے، رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی، کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے، شوہر مجھے مانتی، اور تو یہ اتنی وفادار ہے نا، تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا، بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی، ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا، کیا ہو گیا بھائی، ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی، بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ، اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے، وہ تانا دے گی آخر، ماسی تھوڑی تانا دے گی۔ تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی ہو، باقی محبت کرے کسی سے، ابا سے باپ والی، بھائیوں سے بھائی والی، لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے، وہ صرف میاں ہی ہے۔ تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی، تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو، تم کتنے بڑے فنٹر ہو، تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے، اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو۔
میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا، چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں۔ تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو۔ جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم، برائی کو برائی تو سمجھو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، میں غلط کر رہا ہوں یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے۔ جیسے ایک نالائق باپ، نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے۔ کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے، یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے، تو نالائق اولاد تھی نا، لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے۔ تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن کہتے ہیں راکھ کے ڈھیر ہے، جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے، پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا پھونک، دیکھنے میں بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا اس کو بھی اللہ نکال لے گا۔ تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے، جو کفر پہ مرا، جو قرآن کا اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک دن وہ نکلے گا۔